کہ نواز شریف کو وزیر اعظم بننے سے کوئی نہیں روک سکتا جو آج کل کی صورتحال جس طرح جا رہی ہے؟ نواز شریف کو جو ہیں ان کے اپنے اعمال روک رہے ہیں۔ نواز شریف کی ریٹنگ آپ دیکھ لیں، مسترد شدہ سیاستدان کی شبیہ نظر آ جاتی ہے جب بھی آپ اس کی شکل یاد کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے، ابھی ذرا خاموش ہو جاؤ بابا کی جان۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے، دادر سنبھال کا بام بناتی ہے، تو لہذا نہ اس کے ساتھ عوام ہے اور نہ اس کے یہ حرکات و سکنات جو ملک میں اس کی وجہ سے روا رکھے گئے ہیں، کبھی اس سے خدا راضی ہوگا نہ کبھی خلق خدا راضی ہوگی۔ یہ جو جبر ظلم اس آدمی کے لیے ہوا ہے، یہ اس جہان میں بھی گنہگار ہے، اس جہان میں بھی انہوں نے ایک ایک فعل کی جو ہے وہ وضاحت دینی ہے اور سزا بھگتنی ہے، اور انشاءاللہ اس جہان میں بھی جب تک پاکستانی اس دور کو یاد رکھیں گے تو نواز شریف جو ہے وہ یاد رکھا جائے گا کہ صرف اس ایک شخص کو امپوز کرنے کے لیے 20 ماہ جو ہیں پاکستان میں چنگیزیت، جبر اور ظلم کا وہ بازار گرم کیا گیا کہ شیطانیت جو ہے وہ بھی شاید شرما گئی۔ اچھا سر، بلاول بھٹو صاحب متعدد بار یہ بیانات دے چکے ہیں کہ عمران خان کو بند کر کے الیکشن نہیں ہو سکتا، ان کو باہر ہونا چاہیے، تمام لوگوں کو برابر فیلڈ ملنی چاہیے۔ فیصل کریم کنڈی نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ پی ٹی آئی کا اور ہمارا مخالف ہے کہ ہمیں مل کر اس کے خلاف کام کرنا چاہیے، تو اس بیانات کو کیسے دیکھتے ہیں دونوں کو؟ یہ اب پہلی دفعہ ہم سن رہے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ یا قانون کی حکمرانی کے لیے یا رول آف لا کی بات کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی ایک زمانے میں ایک انسٹیٹیوشن ہوا کرتی تھی۔ ہم اس بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب یا پیپل پارٹی کے دیگر لیڈرز نے جو ہے ایک ایسا بیان دیا ہے۔ اچھا سر، کل شعیب شہین صاحب جو ہے وہ باہر میڈیا ٹاک کرتے رہے اور اندر جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب واپس چلے گئے۔ اس معاملے کو ٹویٹر پر بھی اٹھایا گیا، بڑا اس پر جو ہے ہوا، پھر ان کی وضاحت بھی سامنے آئی۔ اس متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ اور بڑا یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی شاید لیگل ٹیم ہی ہے جو پی ٹی آئی کو ڈبو رہی ہے۔ لیگل ٹیم ان عدالتوں کے ہوتے ہوئے ڈبونے کے لیے ہماری ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسری، آپ نے شعیب شہین صاحب کی بات کی، اس نے میری گرفتاری کی مذمت کی، بعد میں مجھے کسی نے بتایا، تو لہذا اب میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، تو میں اس کے خلاف کوئی بات کرنے والا نہیں۔ مولانا کے قافلے پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے سر، اس کو کس نظر سے دیکھتے؟ کیا الیکشن اگر تاخیر ڈیٹ اگر لیٹ ہو جائے سر کا شکار ہو سکتے ہیں؟ اور جے یو والی کی جانب سے بھی کل کا جو بیانیہ تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کو مزید ڈیلے کریں۔ میں آپ کو سب کو ایک اہم بات، انہی سوالات کے مارشل لا تو وہ پہلے سے مارشل لا ہیں، اس سے بدتر کبھی کوئی نظام رہا ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو الیکشن کی تاخیر کی باتیں ہو رہی ہے، یہ اہم بات آپ سے شیئر کروں۔ تواتر سے ہم پیوار ہو رہے ہیں کہ کسی طرح بھی وہ پی ٹی آئی کو الیکشن کے پروسیس سے باہر رکھا جا سکے۔ شاید کچھ لوگوں کی یہ توقعات تھی کہ ان تمام ہتھکنڈوں کے نتیجے میں ہم الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں گے، لیکن ہم ڈٹے ہوئے ہیں، الیکشن ہم نے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے۔ دو باتیں ہو گئی تو پھر الیکشن جو ہے تاخیر کا شکار ہوگا۔ ان کا اب جو آخریت کنڈا ہے، بیٹ جو ہے وہ ہم سے واپس لینے کی بھرپور کوشش ہوگی۔ اگر بیٹ بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے اور انشاءاللہ رہے گا اور تمام کاغذات نامزدگی بھی بحال ہوتے ہیں، پھر جو ہے ہمیں اندیشے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ ملتوی کرانے کے لیے اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سر، آج جبری گمشدگی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بات کر رہی ہے، لیکن اس سے پہلے اسد طور، مطیع اللہ جان، حامد میر، جب ان پر اٹیکس ہوئے تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف نہیں تھا جو آج انہوں نے اپنایا ہوا ہے، اور اسی حوالے سے آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی کچھ ریمارکس دیے ہیں۔ دیکھیں، جس دور میں بھی انسانی حقوق کی پامالی ہوئی ہے اور جس فرد کو اٹھایا گیا ہے یا اغوا کیا گیا ہے وہ قابل مذمت ہے۔ اسد طور ہیں، مطیع اللہ جان ہیں، اور تیسرا کون بتا؟ حامد میر پر جو واقعہ ہوا تھا۔
जो अटैक हुआ था। साहब वो तो बड़ा अदनाक वाक़या था, वो बेचारा तो मरते मरते बचा है, कितनी गोलियां उसको लगी थी, ब्लड, और फिर जिन हालात से वो गुजरा है, ये किसी के साथ हो, साफ़ी के साथ हो, वकील के साथ हो, तालिब इल्म के साथ हो, बलोचों के साथ हो, पश्तूनों के साथ हो, सिंधियों और पंजाबियों के साथ हो, ये नाकाबिल माफ़ी जराइम है। हर दौर में हम सबको बैसियत पाकिस्तानी कोई भी पार्टी जिसकी हुकूमत हो ये काम करे, उनको कंडेम भी करना चाहिए, डंकी की चोट पे करना चाहिए। ये इंसानी हकूक़ से बालातर कोई पार्टी की वाबस्तगी से भी बालातर जो चीज़ है वो इंसानी हकूक़ का एहतराम है। अच्छा मरवत साहब बताइएगा कि कल जमशेद दस्ती साहब की मिसेस के साथ जो रिएक्ट किया गया और उन्होंने बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया कि मेरी मिसेस को बर्हना किया गया, ऐसा राय दी शिकागो के ऑफिस बीरर को, तो ये जो लोग लगे हुए हैं, मैंने गलती कर दी कि ट्विटर में जो है वो जवाब दे दिया। आइंदा ऐसी लुग़वियात को मैं इग्नोर करूँगा। अभी आपने कहा आपने राय दी, वो राय आपकी अपनी थी सर? तो राय मेरी नहीं थी तो आपकी थी? नहीं, वो इमरान खान साहब का मैसेज नहीं था। नहीं यार, वो आपने वो उसको पढ़ा हुआ है, अब नुक्ते मत निकालो। पढ़ा है ना मैंने, उसमें क्या लिखा है? शिकागो वाले ने मुझसे पूछा कि भाई उमर अयूब खान ने भी कहा है कि ये हम न करें डेमॉन्स्ट्रेशन, तो मैंने भी यही राय दी कि बेहतर है कि आप न करें। ये जो लोग फौज से हमारी लड़ाने की बात कर रहे हैं ना और कोशिशें कर रहे हैं, उनको मैं फिर दावत दूंगा कि पाकिस्तान आके हमें लड़ाएं। बहुत लड़ लिया, बहुत नुकसान हो गया, मुल्क का भी हुआ, हमारा भी हुआ, फौज का भी हुआ, लिहाजा अब मज़ीद हम इसके न मुतहम्मिल हो सकते हैं न वो मुतामिल हो सकते हैं। ये लड़ाई जो है सियासी रहनी चाहिए। ये लड़ाई हमारी इदारों के साथ हो ही नहीं सकती है, बिलखसूस फ़ौज के साथ। खान ने कहा है मेरी फ़ौज है, हमारी फ़ौज है, शुहदा के बारे में बार बार उन्होंने, और हमने अपने जलसों में ये नारे लगाए हैं। हम चाहते हैं कि अवाम पाकिस्तान कतईन ज़हन में ये न रखें कि हमारे साथ जो रवा रखा गया, बच्चे आज भी यतीम है बेशक, लेकिन ये 6 लाख फ़ौज का काम नहीं है। हम अपनी फ़ौज से मोहब्बत करते हैं, ये हमारे सरहदों की मुहाफ़िज़ हैं, और ये वो लोग हैं जो मेरे ख़िलाफ़ ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं। वो ये फिर चाहते हैं कि पीटीआई के सोशल मीडिया को जो है ट्रेंड बनाएं। क्या फ़ायदा होता? आर्मी चीफ वहाँ पे आया और अब पीटीआई के लोग आके झंडे निकाल के कहते, नारे लगाते, प्रोटेस्ट करते, तो इससे दुनिया में ये पैगाम जाता कि भाई ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान में अवाम जो हैं वो अपने आर्मी चीफ को रिडिक्यूल कर रहे हैं, हमारे गिले हैं, हम विक्टिम हैं, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। हम बार बार जो हैं सबको इस्तेदा कर चुके हैं कि भाई आपके फ़राइज़ हैं, आपकी ज़िम्मेदारियां हैं, लेकिन हम फिर भी, और ख़ान साहब जो हैं, इन तमाम नामसाइद हालात के बावजूद हम कोई कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी को ना अपनाएंगे और ना अपनाएंगे।